اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ وقت رنگویر الہ آبادیہ کے زوال کا ہے یعنی ڈاؤن کا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہے وقت ان کے ڈاؤن کا۔ لیکن یہ جو زوال ہے، یہ جو ڈاؤن ہے، یہ آیا کیسے؟ یہ آیا ان کی زبان کی وجہ سے، یعنی کہ زبان کی وجہ سے ان پہ زوال آ گیا۔ دیکھا تو کتنی اہم چیز ہوتی ہے یہ زبان کا بول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا جو بول ہوتا ہے نا، زبان کی جو اہمیت ہے، زبان کے جو لفظ ہیں وہ تلوار سے زیادہ لگتے ہیں، اس کا زخم جو ہے نا تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس زبان کی ایک کہانی سناتی ہوں کہ ایک بار ایک عورت تھی، وہ صدقہ خیرات کرتی تھی، ہر اچھے کام کرتی تھی، لیکن جب وہ مری نا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ اب وہ جو ہے کسی کے خواب میں آئی اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ عذاب مل رہا ہے اور میں پریشان ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھی عورت تھی، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ بد زبانی کرتی تھی، اسے بدتمیزی کرتی تھی زبان سے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ دوزخ میں ڈالا جنت کے بجائے، یعنی کہ میری ساری نیکیاں رائے گا چلی گئی۔ یہ ہے زبان کی ویلیو۔ یہی ہوا نا، انہوں نے زبان کھولی اور کیا ہوا؟ زبان کا ہی بول انہیں لے ڈوبا۔ اس لیے زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، چاہے وہ زوال کا ٹائم ہو یا چاہے وہ عروج کا ٹائم ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو ہے نا، عروج جب آتا ہے نا تو وہ سب سے زیادہ جو ہے نا کوئی چیز لے کر آتا ہے نا، وہ تکبر لے کر آتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رائے برابر بھی انسان کے اندر غرور ہوگا نا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کا کام نہیں ہوتا زمین پہ اکڑ کے چلنا، لیکن اب جب زوال آ ہی جائے انسان کے اوپر تو اس حالت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے، مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ وقت آیا ہے تو چلا بھی جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مزید ہم اپنی زبان کھولیں، زبان کو جو ہے بدتمیزی میں کلام کریں لوگوں سے۔ اگر لوگوں کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ ہماری زبان اس طریقے کی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو ہم جو ہے اس زبان کو پھر بھی سنبھالیں کہ ہاں ٹھیک ہے ایک جگہ غلطی ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جگہ جگہ آپ نے وہی غلطی دہرانی ہے، نہیں، ایک دفعہ ہو گئی کوئی بات نہیں، آپ نے باقی جو ہے نا زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں پاؤں کو، اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہی بار ہوا ہے نا تو کوئی بات نہیں، آگے سے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ اپنی غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد اب اپنی غلطی ٹھیک نہیں کر سکتے، مرنے سے پہلے آپ کے پاس 100% چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتی ہوں جس سے آپ کو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا موقع، صبر کرنے کا موقع اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصے میں آ کر کسی شخص کو انہوں نے سزا دے دی، پھر بعد میں انہیں احساس ہوا، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، سب کے سامنے جو ہے وہ قبول کیا اور جو ہے معافی مانگی اور اپنی غلطی کو ٹھیک کیا۔ یہ نہیں کیا کہ ایک بار غصہ ہو گیا تو اس غصے کو چھپانے کے لیے، اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے غلط کام کیے، نہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی غلطی تسلیم کی، سب کے سامنے معافی مانگی اور اس غلطی کو ٹھیک کیا۔ تھامس ایڈیسن بہت بڑے سائنسدان ہیں، انہوں نے بلب ایجاد کیا۔ ان سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی کامیابی حاصل کیسے کی؟ کیا آپ نے ناکامی دیکھی ہے اور آپ کامیاب کس طریقے سے ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 10,000 طریقے سیکھے ناکامیاب ہونے کے۔ تو دیکھا، آپ ناکام نہیں ہوتے، آپ ناکام ہونے کے طریقے سیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، اس سے ناکام ہوتے ہیں، ہمیں یہ طریقہ نہیں کرنا، اور اس سے لوگوں کو بھی سکھانا ہے کہ اس طریقہ کرنے سے ناکام ہوتے ہیں تو یہ طریقہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آپ نے مثال بننی ہے کامیاب بننے کی اور آپ نے ہار نہیں مانی ہے۔ دیکھا نا، تھامس ایڈیسن نے اگر ہار مان لی ہوتی تو وہ ایک بلب ایجاد نہیں کرتے اور ہم ان روشنیوں میں آج نہیں بیٹھے ہوتے۔ تو آپ نے کبھی ہار نہیں ماننی، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے۔ اب اس مشکل وقت میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے کام لینا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اس سے آپ کو لوگوں کو سکھانے کا موقع مل جائے گا کہ کتنی بھی مشکل آ جائے آپ نے لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑنی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں چھوڑنی ہے۔ اس سے لوگ بھی سیکھیں گے اور آپ کے اندر بھی ایک خلوص، محبت کا اور ایک ایئر نیچر کا جو ہے نا اچھا ایک انسان ہونے کا جذبہ قائم رہے گا، وہ مرے گا نہیں۔ کبھی آپ ہمت نہیں ہاریں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت ہارنے بھی نہیں دے گا۔ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو یاد رکھیے گا، اپنی ناکامیوں پہ غور کیجیے، ان سے سیکھیے، صبر اور استقامت سے کام لیجیے، لوگوں کے ساتھ
ہمدردی سے کام لیجئے، یہی زوال کے وقت میں اٹھنے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہی سب چیزیں زوال کے وقت میں سیکھنے کی چابی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ چابی لگ گئی نا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مسٹ ہے، کمنٹ کرنا ایزی ہے، شیئر کرنا گڈ ہے اور لائک کرنا فرسٹ ہے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔